نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ المومن جو پارہ نمبر 24 میں شامل ہے، اس کے آیات کی تفصیل جانیں گے۔ سورہ المومن یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 40 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 60 ہے۔ مومن، اس سورہ کا نام مومن اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورہ میں فرعون کے دربار میں ایک درباری کا ذکر ہے جو کہ در حقیقت مومن تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپایا اور پھر اظہار کیا تو لوگوں نے اس پر ظلم کیا اور اس نے ظلم کو برداشت کیا، مگر وہ نیک اعمال پر ثابت قدم رہا۔ یعنی یہ سورہ مبارکہ مومنین کو حوصلہ دینے والی ہے کہ چاہے جیسے بھی حالات ہوں، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو۔ اس سورہ کا نام آیت 28 سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ سورہ جس میں اس خاص مومن کا ذکر آیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سورہ مومن کو سورہ الزمر کے بعد متصلاً نازل کیا گیا ہے، اور قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں اس کا جو نظام ہے وہ متصلاً نازل ہونے کے بعد ہے۔ وہی ترتیب نزول کے اعتبار سے بھی ہے۔ گروپ کی پچھلی صورتوں کی طرح اس صورت کی بنیاد بھی توحید پر ہی ہے۔ اصول مطالب میں بھی اس میں زیر بحث کیے گئے ہیں۔ قرآن کے اصول مطالب بھی اس میں زیر بحث کیے گئے ہیں، لیکن اصلاً نہیں بلکہ متصلاً توحید کے الفاظ آئے ہیں۔ اس سورہ کا قرآنی نام ہا میم ہے، یعنی یہی نام اس کے بعد کی 6 صورتوں کا بھی ہے۔ یہ ساتوں صورتیں ہا میم کے نام سے ہی مشہور ہیں اور اپنے ناموں کی طرح اپنے مطالب میں بھی مشترک ہیں۔ یہ تمام صورتیں دعوت کے اس دور سے تعلق رکھنے والی ہیں جب توحید و شرک کی بحث نے اتنی شدت اختیار کر لی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر مکہ میں عرصہ حیات تنگ ہونے لگا تھا۔ ہجرت کی طرف ایک ہلکا سا اشارہ کیا گیا ہے، پچھلی صورتوں میں بھی گزر چکا ہے۔ وقت کے یہ حالات آگے والی صورتوں میں بتدریج نمایاں ہوتے چلے جائیں گے۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ نصرت بھی واضح ہوتا چلا جائے گا۔ جو مسلمان اس وقت حالات سے نبرد آزما تھے، ان کی اس میں حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ جو خطرات میں تھے ان کو تسلی دی گئی ہے، اور جو دعوت کے ساتھ ہمدردی رکھنے کے باوجود اب تک کھل کر اس کی حمایت میں نہیں اترے تھے، انہیں رہنمائی دی گئی ہے کہ مصلحتوں سے بے پرواہ ہو کر وہ کلمہ حق کی سربلندی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہوگا۔ آیات کی تفصیل یہ ہے اور مفہوم یہ ہے۔ آیت 1 تا 6 میں فرمایا گیا ہے کہ اس کتاب کا نزول اس خدا کی طرف سے ہے جو غالب اور مقتدر بھی ہے اور علیم بھی، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور سخت پاداش میں اور سخت صاحب قدرت اور اختیار بھی ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کے آگے سب کو لوٹنا اور اسی کے آگے سب کو پیش ہونا ہے۔ اس قرآن کے منکر وہی ہیں جو جزا اور سزا کے منکر ہیں۔ اس وقت اس ملک میں یہ لوگ جو دندناتے پھر رہے ہیں، اس سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔ اس سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں ان کی تاریخ سبق آموزی کے لیے کافی ہے۔ ان قوموں نے اس طرح حق کو چھپایا اور رسولوں کو شکست دینے کی کوشش کی ہے،
لیکن قبل اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالیں ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ اسی طرح ان سرکشوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا قانون عذاب صادق ہو چکا ہے اور یہ اپنے فساد کی بنا پر جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ آیات 7 تا 9 میں جو لوگ فرشتوں کی سفارش کے بلبوتے پر خدا اور اس کے روز جزا سے بے پرواہ بیٹھے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے مقرب فرشتے خدا کے باغیوں کی سفارش نہیں کریں گے، بلکہ وہ ہر وقت خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایمان رکھتے اور ان اہل ایمان کے لیے برابر استغفار کرتے رہتے ہیں جو اپنی گمراہیوں سے توبہ کر کے خدا کے رستہ کی پیروی کرتے ہیں۔ آیات 10 to 12 میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جس طرح مشرکین اپنے جرم کا اقرار اور خدا سے فریاد کریں گے اور ان کے جواب کی طرف خدا کی طرف سے جو بھٹکار ہوگی اس کی طرف اجمالی اشارہ کیا گیا ہے۔ آیات 13 to 20 میں بتایا گیا ہے کہ تمام رحمت اور عذاب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس وجہ سے بندگی اور اطاعت کا حقدار بھی وہی ہے۔ وہ بہت بلند مرتبہ اور اعلیٰ مقام ہے، اس کے بھیدوں سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن تنہا وہی مالک ہوگا اور مشرکین کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آیات 21 تا 22 میں بتایا گیا ہے تاریخ کی دعوت کہ جن قوموں نے توحید کی دعوت دینے والے رسولوں کو جھٹلایا ان پر خدا کا عذاب آیا، اور جب ان پر عذاب آیا تو ان کی مرضی کے شرکا ان کے کچھ کام نہ آ سکے۔ قریش کو یہ تنبیہ کہ یہی حشر تمہارا بھی ہوگا اگر تم نے اپنی روش کو نہیں بدلا تو۔ آیات 23 تا 55 میں فرمایا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے سرگزشت کا ایک خاص واقعہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قریش کو ان امور کی یاد دہانی کی گئی ہے۔ قریش کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ قوت میں فرعون اور اس کی قوم کے لوگ تم سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی گئی تو اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا اور پھر کوئی چیز ان کے کام نہیں آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یاد دہانی کہ دعوت حق کے مخالفین کے ہاتھوں آزمائشیں پیش آ رہی ہیں، صبر و استقامت کے ساتھ انہیں برداشت کرو۔ اگر تم اپنے موقف حق پر ڈٹے رہے تو بالآخر کامیابی تمہیں کو حاصل ہوگی۔ اس سرگزشت میں خاندان فرعون کے ایک مرد مومن کا کردار بھی بیان ہوا ہے جو قریش کے لیے بھی نہایت سبق آموز ہے اور ان کے لیے بھی سبق آموز ہے جو دعوت حق سے ہمدردی رکھنے کے باوجود اب تک اس کے اظہار و اعلان میں ہچکچا رہے تھے۔ آیات 56 تا 85 میں توحید اور قیامت کے آفاقی دلائل کا حوالہ دیا گیا ہے۔ قریش کو نہایت کھلے الفاظ میں تنبیہ کی گئی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتح اور نصرت کا واضح الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔